आपने कहा جی بولو जी بولو. अक्सर मैम अक्सर लोगों से पूछ लिया था तो आप कुछ रह गए थे ना तो आपने कहा था اچھا फिर मैं उनसे स्टार्ट करूंगी. ٹھیک जी ہو گیا انشاءاللہ. جی جو رہ گئے تھے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم تاؤز پڑھا تھا जी اور اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں ایک ورڈ ہے اعوذ، وہ انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گی مگر اینڈ میں. آج کا ٹاپک مکمل کر لیں پھر انشاءاللہ، ورنہ پھر ہم ان بٹوین رہ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ بیسیکلی ہم سب جانتے ہیں. آپ لوگ پلیز اپنی اپنی ٹینڈر ضرور لگا لیں، مس نہ ہو جائے کوئی. تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بسم اللہ سے پہلے شروع نہیں کرتے تھے. کھانا کھانے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، سواری پہ بیٹھنے سے، مطلب ہر لمحے ایسے لگتا ہے کہ بس وہ یا بسم اللہ پڑھتے تھے یا کوئی دعا پڑھتے تھے. دعا کی اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کہ سواری پہ بیٹھتے ہو، سفر پہ جانے لگتے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہو، گھر سے نکلتے ہو، باتھ روم میں جاتے ہو، باتھ روم سے نکلتے ہو، ہر ایک کی دعا ہے. تو ایک طرح سے اگر ہم غور کریں تو ہمارا کانسٹنٹ کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہے، اگر ہم اس کو کرنا چاہیں تو، جو ہم اکثر نہیں کرتے. تو اگر ہم صحیح سچے مسلمان بن جائیں اور وہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں یاد کر لیں اور بسم اللہ کی برکت اس میں شامل ہو جائے، تو ہمارے شاید گھروں میں لڑائی جھگڑے، مسئلے، پریشانیاں، دکھ، غربت، فاقے سب ختم ہو جائیں. لیکن ہم اس برکت کو لینا ہی نہیں چاہتے. ہم اتنی اور چیزوں میں انگراسڈ ہوتے ہیں، گانے ہمارے ذہنوں میں چل رہے ہوتے ہیں اور میوزک چل رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں. جہالت کے دور ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ آپ پچھتاتے ہو کہ اس وقت کو واپس کیسے لایا جائے. اتنی فل والیوم میں ہمیشہ میوزک سنتی تھی، اور مطلب اللہ معاف کرے، خیر اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا پیارا رستہ دیا اور ہم کتنے جاہلوں کی طرح اس سے بڑے دور تھے اور کچھ عقل سینس نہیں تھی. اور بس اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے. تو بسم اللہ کی بے انتہا برکات ہیں، اور ہم جب کچھ بھی پڑھتے ہیں تو ہم یوزلی بغیر معنی جانے، بغیر سینس کے پڑھتے ہیں. پھر اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا ایک تو ٹیسٹ آ جائے گا جو ہم نے پیچھے کورسز کر لیے. تمام ہم نے یہ بات کی کہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. جملے یا تو آپ کے اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. جو اسم سے شروع ہو وہ اسمیہ ہے، جو فعل سے شروع ہو وہ فعلیہ ہے. اب اگر ساجدہ آپ بتاؤ گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ मैम حرف जर है इससे पहले ना बा लगा हुआ है حروف کو تو बी ہم دیکھتے ہی इसमें نہیں نا، حروف کو اگنور کر जी دیتے ہیں. اسم سے شروع حرفیہ اللہ کے جملہ اسم تو سے آپ نے شروع نہیں پڑھا نا، اسمیہ یا فعلیہ ہوتا ہے. जी तो अल्लाह के नाम से है ये शुरू अल्लाह तो इसमिया हुआ. اللہ سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ جملہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے بسم मैम आपने कहा ना कि हरफ जर मैं उसके हिसाब से बता रही تو وہ थी. تو بھی حرف तो جر ہے बिस نا، اسم تو حرف جر نہیں ہے. जी जी اس इसम इससे मैंने मुराद लिया कि अल्लाह के इसम को यानी تو اسم नुमाया لفظ किया ہے نا जा रहा بیٹا، है ایک इसमें. لفظ ہے نا. کیا یہ فعل जी لفظ ہے؟ जी इसम اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ کا اسم किसी گرامی भी کیا ہے؟ चीज का नाम. जी نام کہتے ہیں نا، किसी نام. भी چیز کا نام. نام، جی آپ جی سمپل کو نام. اسم کہتے ہیں نام کو. نام. تو نام جو جی ہے یہ ایک ورڈ ہے نا، جی تو اس کو بھی آپ دیکھو گے نا. اگر یہ تو اس جی جی، اب مجھے بتاؤ بسم کا کیا مطلب ہے؟ بسم کا کوئی مطلب ہے؟ نہیں ساتھ ہے صرف با کا مطلب ساتھ. با ساتھ ٹھیک ہو گیا. اسم اللہ. جی جی جی، ساتھ نام اللہ. ساتھ جی نام اللہ. نام اللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب تو پھر پہلا ورڈ اسم ہوا نا.
تو اسم سے شروع ہوا تو جی پھر یہ جملہ اسمیہ ہوگا. جی. بالکل ٹھیک ہو گیا. صفیہ آپ بتاؤ گے اس جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور ان کو ہم کیا کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کے 2 پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا مینس جسے ابتدا کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے. خبر جو اس کی آگے خبر آتی ہے، اب یعنی اس چاہے میں وہ صرف آپ مجھے بتاؤ گے کہ مبتدا اور اس جو اس کی خبر ہوتی ہے کیا وہ جڑ کے آتی ہے یا علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں دونوں؟ علیحدہ علیحدہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک طرف ہم مبتدا رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کی خبر رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ اس اسم کے جی بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ دوسری طرف رکھ دیتے ہیں. اچھا، اب مجھے آپ یہ بتاؤ گے کہ جو یہ جملہ ہے، اب کلثوم آپ بتاؤ گے، کلثوم ناصر، کہ یہ جملہ جو ہے اس میں ہم مبتدا کس کو کہیں گے اور اس کی خبر کس کو کہیں گے؟ مبتدا یہ اسم ہوگا ٹھیک ہے. اور اللہ ہی یہ خبر ہے. ایک خبر تو نہیں ہوتی نا، باقی پورا کا پورا جملہ خبر ہوتی ہے. مبتدا صرف وہ پوری اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں جی آگے خبر آنی ہے. ٹھیک ہے. اور جی آگے جو پوری خبر ہوتی ہے وہ پورا کا پورا جملہ ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا خبر بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. جی. بڑی انٹرسٹنگ بات. اب اصل سمجھنے والی بات کیا ہے؟ آپ لوگ اٹینڈنس ابھی بھی نہیں لگا رہے ہو. اسٹوڈنٹ مجھے 26 نظر آ رہے ہیں، ابھی صرف 13 اٹینڈنس آئی ہوئی ہے. آپ لوگ اٹینڈنس کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ جی. تو اب ہم نے یہ پڑھا کہ جس طرح جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، جو مکمل جملے ہوتے ہیں اسمیہ اور فعلیہ، تو اسی طرح کچھ نامکمل جملے ہوتے ہیں. ان کے نام کون بتائے گا؟ سائمہ غفور، جو 5 نامکمل جملے ہیں ان کے نام کون بتائے گا؟ جی مس صاحب نے میں بتاؤں؟ جی آپ کا سائمہ غفور آپ کا نام لیا ہے. جی جی ٹھیک ہے. مرکب جاری، ہم، مرکب توصیفی، ٹھیک ہے. مرکب اضافی، ٹھیک ہے. مرکب اشاری، اور صحیح. مرکب اشاری اور مرکب عطفی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ 5 نامکمل جملے ہیں. اب ہم نے یہ یاد کیا تھا، یہ ہم نے سیکھا تھا، اگر آپ لوگ وہ بھول نہیں گئے، کہ جو مرکب جاری ہوتا ہے وہ کبھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا. مبتدا کی انفارمیشن جو ہم نے سیکھی تھی وہ ہم نے کیا سیکھی تھی کہ مبتدا یا تو اکیلا اسم ہوگا، نمبر 1، یا وہ مرکب عطفی ہوگا، یا وہ مرکب اضافی ہوگا، اور یا وہ مرکب توصیفی ہوگا، اور یا وہ مرکب اشارہ ہوگا. لیکن کیا کبھی مبتدا بن کے نہیں آ سکتا؟ مرکب جاری. مرکب جاری. مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. کلیئر ہوا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے کہا بسمی 7 نام، یہ مرکب جاری ہو گیا. تو اب کیا یہ مبتدا بن سکتا ہے؟ نہیں مس جی. نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو مرکب جاری ہے وہ کبھی خبر بھی نہیں بنتا. مرکب جاری کبھی خبر بھی نہیں بنتا. خبر بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک
اسپیشل کیس ہے کہ اگر کسی جملے میں مبتدا تو ہے لیکن خبر موجود ہی نہیں ہے. پھر رپیٹ کر رہی ہوں, کسی جملے میں مبتدا تو موجود ہے لیکن خبر سرے سے ہے ہی نہیں, تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اس مرکب جاری کو خبر کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خبر نہیں بنتا, اس کو ہمیشہ کیا ہم کہتے ہیں, متعلق اسم. اس میں خالی کے فعل نہیں آئے گا. ابھی ہم اسمیہ جملے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں فعل کہاں سے آ گیا؟ فعلیہ جملہ میں وہ متعلق فعل کہلاتا ہے, اسمیہ جملے میں متعلق اسم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مرکب جاری نہ تو مبتدا بن سکتا ہے نہ خبر بن سکتا ہے, یہ ہمیشہ متعلق کے اسم بن کے آئے گا. لیکن ایز اے اسپیشل کیس اگر جملے میں خبر ہے ہی نہیں, مبتدا ہے لیکن خبر موجود ہی نہیں ہے, اب ہم کیا کہیں گے ایز اے اسپیشل کیس, اب ہم اس متعلق اسم کو متعلق خبر خبر بنا دیں. نہیں, متعلق تو نہیں کہیں گے نا, اس کو ہم کہتے ہیں قائم قائم مقام مقام خبر. خبر. مقام. یعنی کہ خبر ہے نہیں مگر اس کے مقام پہ آ کے قائم ہو گئی ہے, کھڑی ہو گئی ہے. سمجھ آئی؟ اب ہم اس کو کیا کہیں گے, کیونکہ خبر موجود ہی نہیں ہے میرے پاس, انفارمیشن ہے ہی نہیں میرے پاس مبتدا کے بارے میں, تو متعلق اسم بھی تو کوئی انفارمیشن ہی دے رہی ہوتی ہے نا, ایڈیشنل ایکسٹرا انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے. تو اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ خبر ہے نہیں مگر اس کے مقام پہ آ کے قائم ہو گئی ہے, یعنی کہ اس کی جگہ لے لی ہے. کلیئر ہے؟ مثال ایک بتا دیجئے, مثال بتا دیجئے. وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی میں اس بسم اللہ کو مکمل کرنا چاہتی ہوں, انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی. تو اب یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے. میں نے شاید پہلے بھی یہ بہت دفعہ مثال دی ہے. میں نے پانی لیا تو میں آپ کو پوچھوں گی یہ کیا ہے, آپ کہو گے یہ پانی ہے. اب اس پانی کے اندر میں شربت ڈال دیتی ہوں, روح افزا ڈال دیتی ہوں یا مینگو اسکواش ڈال دیتی ہوں, اب میں اس کو کیا کہوں گی؟ فضا فاروقی آپ بتاؤ گے اس پانی کو جس میں نے روح افزا ڈال دیا, اب میں کیا کہوں گی؟ فضا فاروقی آپ موجود ہو؟ جی بالکل موجود ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باقی مائک بند رکھیں بیٹا پلیز. جی کیا کہو گے فضا؟ میرا آج نا فرسٹ ڈے ہے اس لیے میں صرف آج سن رہی ہوں. کوئی بات نہیں بیٹا, میں نے آپ سے کوئی مشکل سوال نہیں کیا, میں نے آپ سے صرف یہ سوال کیا ہے آج کہ پانی کے اندر میں روح افزا ڈال دوں گی تو اس پانی کو اب میں کیا کہوں گی؟ پانی وہ شربت کہلائے گا. شربت کہلائے گا نا, وہ پانی تو نہیں کہلا سکتا. جی اب آپ جی اس کو پانی کہہ سکتے ہو. اب آپ کسی کو سرو کرو گے یا دو گے تو آپ کہو گے شربت پی لیں, آپ اس کو پانی نہیں بولو جی گے. جی جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی آمینہ, اگر میں پانی کے اندر پتی ڈال دوں تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ چائے بن جائے گی. ابھی تو صرف کہوا بنا ہے. ہاں جی, کہوا بن جائے گا. اگر گرین ٹی ڈالی ہے تو پھر آپ چائے بھی کہہ سکتے ہو. تو اب اسی کہوے کے اندر میں دودھ ڈال دیتی ہوں. جی آمینہ بھی بند نہ کریں آپ. جی آپا, پھر یہ چائے بن جائے گی. چائے دودھ ڈال بن کے. جائے گی. اب میں اس میں چینی بھی ڈال سکتی ہوں, میں اس میں الائچی بھی ڈال سکتی ہوں, میں اس کے اندر کوئی آج کل فلیور والی 100 قسم کی چائے آ گئی ہے, کافی بھی ڈال سکتی ہوں, کچھ بھی ڈال سکتی ہوں. تو اب یہ کیا دوبارہ پانی پتی چینی کہلائے گا؟ نہیں, یہ واپس اپنی حالت پانی والی حالت میں نہیں نہیں جا آ سکتا نا. اب یہ ہر اگلی چیز ایڈ ہونے کے بعد
ایک نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور وہ نیا نام ملتا جا رہا ہے. اب وہ پچھلے نام سے اس کا تعلق ختم ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھو گے قرآن مجید کے اندر الفاظ ایک دوسروں کے اندر انٹر لنکڈ ہیں, پروئے ہوئے ہیں. جس طرح تسبیح میں دانے پروئے ہوتے ہیں, آپ ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے, تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر الفاظ ایک دوسروں کے ساتھ پروئے ہوئے ہوتے ہیں. سم ٹائم 3 4 5 6 جملوں کو ہم ایسے کنیکٹ کرتے جاتے ہیں جو آخر میں آپ کو ایک جملہ ملتا ہے. پوری سورت آخر میں ایک جملہ ہوتی ہے. یعنی کہ ہمیں آیات دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سورت میں 5 آیات ہیں, اس سورت میں 7 آیات ہیں, اس سورت میں 9 آیات ہیں, لیکن وہ اینڈ میں ایک سنگل سنٹینس بن رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ سے فیکٹس ہیں جو ہم نے اب انشاءاللہ سیکھنے ہیں. تو اسی طرح وہ لفظ, ایک لفظ پیچھے سے بھی جڑا ہوتا ہے, اگلے سے بھی جڑا ہوتا ہے, اس کے پیچھے والا لفظ اس کے پیچھے سے بھی جڑا ہوتا ہے, اگلے سے بھی جڑا ہوتا ہے. اب سوال ہمارا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ الفاظ کیا ہیں. اسم ہم نے ابھی کہا کہ ایک نام کو کہتے ہیں, تو یہ کام تو نہیں ہے نا. اسم ایک نام ہے, نیم ہے, ناؤن ہے. جی فوقیہ بتاؤ گے اللہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ جی جی اسم ہے. اسم ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو الرحمن الرحیم, یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ جی باقی یہ تو اللہ کی پھر صفات آ گئی ہیں. اللہ کی بیٹا صفات میرا ہیں جو پھر لفظ ہے آگے. وہ اس کا جواب دینا ہے. اسم ہے کہ فعل ہے؟ قرآن میں صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں, حرف, اسم, فعل, کچھ اس کے علاوہ نہیں ہے. تو یہ ایکشن ورڈ ہے, ورب ہے کہ ناؤن ہے, نام ہے کہ کام ہے؟ اوکے, ہم نے کہا تھا ہر لفظ کے اوپر ایک نشانی لگی ہوتی ہے جو بتا دیتی ہے کہ میں اسم کے کیا ہوں. یہ اصل اسم ہے, یہ اسم اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہوتے ہیں, یہ اسم ہے. اسم کیا نشانی اس پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ الف لام کے ساتھ بھی ہے نا. الف سے لام کوئی کے لفظ ساتھ. شروع نہیں ہوتا بیٹا, اس کو ذہن میں بٹھا لیں. حمزہ لام, اچھا حمزہ. کوئی دنیا کا لفظ چاہے اردو ہو عربی ہو الف سے شروع نہیں ہوتا. شروع میں جب بھی آپ کو ڈنڈا نظر آئے گا وہ حمزہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمیں مشکل ہوگی اس کی پریکٹس کرنے کی, مگر یہ حمزہ لام ہے. ال, اس کو ہم حمزہ وصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حمزہ ہے. تو یہ ال جو ہوتا ہے, یہ جس لفظ کے بھی شروع میں لگا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. تو ان دونوں پہ اسم کی نشانی نظر آ رہی ہے. جی تو ال کو دیکھتے ہی ہم فوراً بتا سکتے ہیں نا کہ اسم ہے. فعل کے شروع میں تو ال نہیں آتا, یہ صرف اسم کے شروع میں آتا ہے. جزاک اللہ. ایک اور نشانی ہے اس کے اوپر, حفظہ سکندر. جی کوئی بتائے, آپ کو کوئی پتہ ہے ایک اور نشانی جو اس اسم کی نشانی ہے اللہ رحمان رحیم کے اندر؟ نہیں, میں نہیں بتا سکوں گی. جی ہاتھ کھڑا کریں. تشدید. یاد ہے عائشہ حسن, آپ کو یاد ہے بیٹا؟ ان کے اندر ایک اسم کی پہچان ہے, ایک تو ال ہے نا, اس کے علاوہ ایک اور ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں تنوین ہوتی ہے اسم کی نشانی میں. میں بیٹا ادھر پوچھ رہی ہوں ان الفاظ میں کون سی اچھا نشانی ادھر. ہے؟ ال تو ہمیں نظر آ گئی نا, ال کے علاوہ بھی ایک نشانی ہے. جی ناجیہ. جی پیش کی نشانی ہے. پیش تو ہے ہی نہیں, اس میں ایک بھی پیش نہیں ہے. جی طاہرہ. میں بتا دوں, مجھے یاد آ گئی. یہ اسم جر کے وجہ سے ہوئے نا, یہ جر میں آ گئے ہیں. تو یہ اسم میں تبذیر جو لگی ہے ان کو, کیونکہ جو جر لگتی ہے وہ اسم کے ساتھ ہی لگتی ہے. جی بالکل, تو یہ اس تمام الفاظ اینڈ کر رہے ہیں زیر کے اوپر, اور زیر صرف اور صرف اسم کے اینڈ پہ آتا ہے. فعل کبھی بھی اینڈ کے اوپر
زیر نہیں آ سکتا. فعل کی اینڈنگ یا تو پیش پہ ہوتی ہے، فعل کی اینڈنگ یا تو زبر پہ ہوتی ہے، اور فعل کی اینڈنگ یا ساکن کے اوپر ہوتی ہے. کبھی کوئی بھی فعل زیر پہ اینڈ نہیں ہو سکتا. مضارع میں ہم پڑھتے ہیں یفلو، تفلو، افلو، یضربو، تضربو، اضربو، نضربو. آپ نے دیکھا پیش پہ اینڈ ہو رہا ہے. ماضی ہوتا ہے ضربا، قاتلا، سامیہ، زبر پہ اینڈ ہو رہا ہے. کچھ آپ کو نظر آئیں گے فعل جو ساکن پہ اینڈ ہوں گے، جیسا امر اور نہیں ہے. تو لیکن کبھی کوئی فعل زیر پہ اینڈ ہوتا نظر نہیں آئے گا. تو زیر پہ اینڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تمام الفاظ زیر پہ اینڈ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اور پہچان ہے اسم کی. اسم کبھی ساکن پہ اینڈ نہیں ہو سکتا، وہ پیش کی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ زبر کی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ زیر کی حالت میں ہوتا ہے. کوئی اسم ساکن پہ اینڈ نہیں ہوتا. ہم اردو میں بولتے ہیں نا کتاب، تو وہ کتاب بے پہ ساکن تو نہیں ہے، وہ اصل میں تو کتابو ہوگا یا کتابی ہوگا یا کتابا ہوگا. یہ تو بولنے کا انداز ہے نا، کہ جہاں ہم لفظ کو اینڈ کرتے ہیں آخری حرکت نہیں پڑھتے، لیکن اس پہ ساکن تو نہیں ہے. احمد میں کہتی ہوں، حالانکہ وہ احمدو ہے. حرف جر کے بعد ہوگا تو احمدی ہوگا، انا کے بعد ہوگا تو احمدآ ہوگا. لیکن ساکن پہ تو کبھی، وہ تو ہم بولتے ہوئے احمد بولتے ہیں، محمد بولتے ہیں، وہ محمد دن ہے، محمد دن ہو سکتا ہے، محمد دن ہو سکتا ہے. تو یہ یعنی کہ کسی نہ کسی حرکت کے اوپر اینڈ کرتا ہے. اسم کبھی ساکن پہ اینڈ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ ہمیں یہ دوسری نشانی نظر آئی زیر کی. اب ہم نے یہ سیکھا تھا کہ زیر کبھی بھی کسی وجہ کے بغیر نہیں آ سکتا. ہر اسم کی زیر کسی وجہ سے ہے. اب ہم ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں گے کہ یہ کیوں زیر میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں پہلی جو ہے اسم، اس کی وجہ دیکھنے لگی ہوں کہ میرے پاس لفظ تھا بی اور اس کے بعد اسم، اور یہ اسم میرا جر میں ہے. تو ہم نے 4 ریزن سیکھی تھی کسی بھی اسم کی جر میں جانے کی. کوثر آپ مجھے بتاؤ گے کہ اسم کو جر کیوں ملا؟ پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ حرف جر ہے یہ. ٹھیک ہے، ریزن نمبر 1 کہ اگر کسی بھی اسم سے پہلے حرف جر ہو تو وہ وجہ ہوتی ہے اس کے جر میں جانے کی. تو اس بی حرف جر نے اسم کو زیر دے دی. بہت شکریہ. تو دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ دونوں مل کے مجرور ہو جائیں گے. بالکل، جار. بی جو ہے وہ جار ہے اور اسمی مجرور اسم ہے، یعنی کہ جار والا اسم. مل کے کیا بن جائیں گے دونوں؟ مجرور اسم. جار مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب جاری. مرکب جاری. ٹھیک ہے، تو اب اسم کو زیر کس نے دی؟ بی نے. اور یہ بہت کلیئرلی یاد رکھیں کہ حرف جر صرف ایک اسم کو زیر دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کا افیکٹ جمپ نہیں کر سکتا. اب میں نے جو نیکسٹ ورڈ دیکھا اللہ، تو وہ بھی زیر میں ہے. اب میں نے دیکھنا ہے اس کو زیر کیوں ملی. جی کمل یونس، آپ بتاؤ گے کہ اللہ کو زیر کیوں ملی. آپ نے 4 ریزن ہے، ایک ایک کر کے اپلائی کرنا ہے کہ اللہ کو زیر کیوں ملی. پہلا ریزن تو پتا چل گیا کہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے پیچھے کوئی حرف جر ہے. جی بیٹا. جی باجی، دوسری اس کی ریزن تھی، مطلب اللہ سے پہلے حرف جر نہیں ہے، اور ایک جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ واو یا او آ جائے، حرف عطف جو ہیں. بالکل، وہ بھی جر دے دیتے ہیں. تو کیا ہے اللہ سے پہلے واو یا او؟ نہیں ہے. اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ اس اللہ تیسری سے پھر پیچھے لازمن ایک اور اسم ہے. ٹھیک ہے، جی اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسم کا ورڈ اسم ہے. جی پھر ہم کیا دیکھیں گے؟
मतलब मुरक्कब इजाफी तो नहीं बन रहा, मतलब कोई और नहीं बोलेगा बेटा, मुरक्कब प्लीज सब खामोश रहेंगे, जिसका नाम लिया सिर्फ वो बोलेगा। मतलब मुरक्कब इजाफी ना कि दो इसम मिलके जब मुरक्कब बनाते हैं, और पहला इसम जो है उसमें वो हल्का फुल्का होता है, तो इसमें हम देख रहे हैं इसम जो है वो हल्का फुल्का इसम है, उस पे अल भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है। ठीक है, तो हल्का फुल्का इसम क्या तो बन के फिर आता है? मुरक्कब इजाफी नहीं, हल्के मतलब वो फुल्के उसका इसम को हम बनता क्या है, मुजाफ कहते बन हैं? के आता है। बिल्कुल, हमने ये कहा कि अगर हरफे जर पीछे ना हो और ईसा, ये नेट क्यों औ चला या गया? वाव पीछे ना हो, तो पीछे लाजमी एक इसम होगा। ठीक है बाजी मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है बेटा। मैं थोड़ा सा बाकी बच्चों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ हमारी क्लास में नए बच्चे भी हैं, कि अगर पीछे हरफे जर ना हो या वाव या औ ना हो, तो तीसरे नंबर पे अब ये अल्लाह के पीछे लाजमन एक इसम है। अब वो इसम दो तरह से हो सकते हैं, या हल्का फुल्का, हल्के फुल्के से क्या मुराद है कि ना उस पे अल होगी ना तनवीन होगी, और या आइडेंटिकल ट्विन होगा अल्लाह के, यानी कि अगर अल्लाह तनवीन वाला है तो वो पीछे भी तनवीन होगी, अल्लाह अल वाला है तो पीछे भी अल होगा। तो अगर तो हल्का फुल्का और बहारी इसम मिलेंगे तो मुरक्कब इजाफी बना देंगे, और अगर दोनों एक जैसे इसम होंगे तो मुरक्कब तौसीफी बना देंगे। तो इसके अलावा कोई पांचवी रीजन नहीं है। अब आपने देखा इसम को जो हल्का फुल्का है, इसम पे ना अल है ना तनवीन है, तो ये मुरक्कब इजाफी बना रहा है। अब मुरक्कब इजाफी के दो पार्ट्स के नाम बताओ, पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है? हल्के फुल्के इसम को क्या कहते हैं? चले नया बच्चा आ जाए, नाजिया जी आपा मैं जुल्फकार। बताऊं? नाजिया जुल्फकार। आपा मैं बताऊं? जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। जी मुरक्कब इजाफी के जो दो पार्ट्स हैं उनका नाम क्या है? जी पहला पार्ट जो हल्का फुल्का इसम होता है वो मुजाफ होता है, ठीक है, और दूसरा मुजाफ इलैह होता है जो कि मजरूर हालत में होता है, और हाँ जी मजरूर हालत में होता है, मजाफ मुजाफ इलैह। बिल्कुल। पहला पहला पार्ट इसम मुजाफ हल्का है। फुल्का होता है, ठीक है, वो तीनों सूरतों में आ सकता है। अब बी ने वैसे इसम पेश वाला होता है इस्मू, यहाँ पे होगा इस्मू, ठीक है, और जी लेकिन वो बाद में बी ने उसको जेर दी ना, तो वैसे मुजाफ पेश वाला होता है। और लेकिन मुजाफे इलई जो है उसको हर हाल में जेर वाला होना है, मुजाफे इलई लाजमन जेर वाला होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह जेर वाला क्यों है? अल्लाह जेर वाला इसलिए क्योंकि पीछे मुजाफ इसम है ना। हाँ, तो फिर ये मुजाफे इलई है ना, तो मुजाफे इलई होता ही जेर वाला है। होता दुनिया ही जेर वाला कुछ जी। हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्यामत आ जाए, जजला आ जाए, उसने जेर नहीं छोड़नी अपनी, ठीक है, वो हमेशा ही जार वाला होता है मुजाफे इलई। जी तो इसम जेर वाला क्यों था? क्योंकि उसके पीछे बेजेर बी थी, उसने उसको जेर दे दी। जी और अब अल्लाह जेर वाला क्यों है? कि वो मुजाफे इलई है, मुजाफे इलई होता ही जेर वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे रहमान को। एक बच्चा बेचारा बार बार मैं बता दूं कह रहा है, वो कौन सा बच्चा है? उज़मा अख्तर आप कह रहे हो? मैंने कहा था। मैं आपा मैं भी थी। चलें जी, मैं तीनों से पूछ लेती हूँ। जी उज़मा अख्तर, आप बताओ पहले कि रहमान क्यों जेर वाला है? जी मिस। तीनों जो अभी मैंने चार आपको रीजन सिखाई हैं, जी उनको बारी बारी बोलना है और चेक करके मुझे रीजन बतानी है। ठीक है। सबसे मिस पहले सबसे पहले रहमान तो से पहले क्या देखोगे? हमने अल्लाह ही देखा, नहीं अल्लाह नहीं, ही इसम रहमान मानता से है। पीछे क्या देखोगे? मैंने जेर की चार रीजंस बताई हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं ठीक हम? है टीचर, बाजी इससे साहब, पीछे मेरा ना हरफ नेट जर तो कोई बेटा भी कोई नहीं और है। नहीं बोलेगा। टीचर सबसे पहले पीछे तो जो सबसे पहली रीजन है मुरक्कब जारी, वो यहाँ इसके पीछे डायरेक्ट तो नहीं लगा हुआ, अर्रहमान से।
آپ نے پیچھے کی بات ہی نہیں کرنی, آپ نے صرف رحمان کی بات کرنی ہے کہ رحمان سے پہلے حرف جر نہیں لگا ہوا بس, اور آپ نہیں لگا سے ہوا, ہمارا کوئی ٹھیک ہے. تعلق نہیں ہے. جی نمبر جی 2 پہ کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی حرف عطف لگا ہوا ہے واو یا او. جی لگا ہوا ہے. وہ بھی نہیں, نہیں وہ بھی نہیں دوسرا ہے. ریزن بھی ختم ہو گیا. تیسرا ریزن, جی اب ہمیں کنفرم کیا پتا ہے کہ رحمان کے پیچھے کیا ہے؟ رحمان کے پیچھے اگر پہلے 2 ریزن نہ ہو تو رحمان سے پیچھے لازمی ایک اسم ہے. ایک اسم ہے. تو رحمان سے پیچھے کون سا اسم ہے؟ ٹیچر اس سے پیچھے اللہ ہی. اللہ. اب آپ نے دیکھنا ہے, اب اللہ. آپ نے جب اس اسم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہلکا پھلکا ہے یا رحمان سے آئیڈینٹیکل ہے. جو تو رحمان سے آئیڈینٹیکل ہے, بالکل سیم ہے, معرفہ ہے. دونوں ال سے شروع ہو رہے ہیں, یعنی کہ اللہ ہلکا جی پھلکا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہے. ورنہ اس اور پہ نہ ال ہوتی نہ دونوں تنوین ہوتی. جی, اور یہ وزنی مطلب دونوں آئیڈینٹیکل ہیں, مجرور حالت میں ہیں. اور ٹھیک یہ ہے, پھر اللہ جو ہے ٹیچر پہ یہ مرکب توصیفی پہ جا رہے ہیں کیونکہ اللہ بالکل یہ موصوف ہے مرکب توصیفی بن گیا. اور اس کی بھی جی, اور یہ اللہ موصوف ہے اور الرحمن, اور صفات ہمیں پتہ ہے ایک بھی ہو سکتی ہے, 2 بھی ہو سکتی ہیں, زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. اللہ جو ہے موصوف ہے, یعنی کہ موصوف کس کو کہتے ہیں؟ جی وہ موصوف. اسم جس کی آگے صفت بیان کی جانی ہو. جی تو موصوف جو ہے وہ اللہ ہے, اور آگے اس کی صفت کیا ہے کہ وہ الرحمن ہے. الرحمن ہے, الرحیم ہے. جی, تو ہم نے اور یہ ٹیچر ہم پڑھا نے ان کو تھا. پڑھا تھا کہ اسم کی چاروں چیزیں جو ہیں مرکب توصیفی میں آئیڈینٹیکل سیم ہوں گی. جو بھی اس میں موصوف صرف کی ہوگی نا جی اس کے جی جو تابع اس کی موصوف کی صفت ہوگی. بالکل. تو اب وہ بھی ال ہے, یہ بھی ال ہے, وہ بھی زیر والا ہے, جی وہ بھی زیر والا ہے. اللہ بھی واحد ہے, رحمان بھی واحد ہے. اللہ بھی وہ مذکر لیا معرفہ ہے. جائے گا, رحمان بھی مذکر لیا جائے گا. تو چاروں چیزیں برابر ہو گئی. بالکل تو پھر یہ سیم کیا ہو گئی بن ہے. گیا؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آپ نے بڑی اچھی جی بات کی کہ صفت ایک بھی ہو سکتی ہے اور صفت ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. زیادہ بھی ہو تو سکتی ہے. اللہ کی 2 صفات آ رہی ہیں کہ وہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. تو اللہ کی 2 صفات جی ہیں. ٹھیک ہے, جی بالکل. اب اس کو ہم کہیں گے ٹیچر صفت. ایک کوشچن ہے. جی جی ٹیچر, ایک جیسے ہر اسم تو اللہ ہو پیش والی حالت میں الرحمن, تو ہمیں اللہ ہو کو اللہ ہی جو ہے یہاں پہ اس کو تو ٹیچر زیر پیچھے سے ہی آ رہی ہے, اس کو زیر اللہ ہی کو مطلب کیسے ہوا یہ؟ ابھی اس ہم کے نے ساتھ پڑھا ہے زیر کہ بھی تو اسم کے اللہ پیچھے. اللہ کو زیر کیوں ملی. ابھی تو ہم نے اس کو کھول کے دیکھا ہے. ٹیچر وہ ہم نے مرکب اضافی کی وجہ سے ملی ہے. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹیچر یہ پورا مطلب وہ کنیکٹ ہوگا نا. اب کنیکٹ ہم ہو نے رہا صرف ہے. اس کو توڑنا ہے تو اللہ ہی کو ہی دیکھنا ہے. ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم ان 3 الفاظ کو دیکھیں گے. بالکل. اب جو انٹرسٹنگ ٹھیک ہو پارٹ گیا. ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. وہ کیا ہے جی کہ جب بہت سارے مرکب آپس میں جڑ رہے ہوں تو ہمیشہ ہم اینڈ سے شروع کرتے ہیں اور پیچھے کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آخری مرکب کون سا بنا؟ بالکل. مرکب توصیفی. ٹھیک ہے, تو جی اب الرحیم. ہاں, اب 1 منٹ ذرا, آپ بیشک مائک آف کر لو. جی ٹیچر. جی, اب ہم جو انٹرسٹنگ پارٹ کریں گے وہ ہم اینڈ سے شروع کریں گے کہ اللہ موصوف ہے اور آگے اس کی 2 صفات ہیں, صفت 1 اینڈ صفت 2, اور یہ مل کے بن گیا مرکب توصیفی. اب کیا میں اس مرکب توصیفی کو توڑ سکتی ہوں؟ یہ وہی بات مثال کہ اب اللہ ہے اس لیے میں وہ شربت چائے کی مثال نہیں دے رہی, لیکن اس کانسیپٹ کو یاد کر لو کہ جب کسی ایک پانی میں پتی ڈل گئی, چینی ڈل گئی, تو وہ ایک نئی چیز بن گئی, چائے. اب کیا میں اس کو توڑ کے علیحدہ کر سکتی ہوں؟
اب اللہ اپنی دو صفات کے ساتھ مل کے مرکب توصیفی بن گیا. اب میں اس کو اللہ کو علیحدہ، الرحمن کو علیحدہ اور الرحیم کو علیحدہ نہیں کر سکتی. آپس میں وہ چپک گئے ہیں، جڑ گئے ہیں. کلیئر ہے یہ بات؟ جی ٹیچر. یس مس. اب میں جب کہوں گی یہ پورا ایک مرکب توصیفی بن گیا. اب اسم جو ہے یہ ایک ہلکا پھلکا اسم ہے، نہ آل ہے نہ تنوین ہے. تو جو بھی ہلکا پھلکا اسم ہوتا ہے وہ جب بھی آئے گا قرآن میں وہ ہمیشہ ہی مضاف بن کے آئے گا. تو جب وہ مضاف بنے گا تو آٹومیٹکلی مضاف کے بعد تو مضاف الیہ آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مضاف کبھی مضاف الیہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اب مضاف الیہ میں کس کو کہوں گی؟ کیا میں مضاف الیہ توصیفی کو اب میں مضاف الیہ مرکب توصیفی کو کہوں گی. ٹیچر مکمل جو آگے آ رہا ہے یہ سب مضاف الیہ بن جائیں گے، سب زیر والے ہیں. جی یہ پورا کا پورا مضاف الیہ مرکب، پورا مرکب جی. توصیفی کو میں مضاف الیہ کہوں گی. اللہ سے لے مضاف کے الیہ رحیم کے. تک یہ ایک جی. یونٹ بن گیا ہے، یہ آپس میں چپک گیا ہے. اب میں ان کو علیحدہ نہیں کر سکتی. تو یہ مضاف الیہ جو ہے یہ پورا کا پورا مرکب توصیفی ہے. میں نے کہا نا کہ ایک لڑی میں پروئے جا رہے ہیں ورڈز. اب یہ مل کے کیا بن گیا؟ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی. توصیفی مرکب مرکب اضافی. اضافی مرکب اضافی بن گیا. مرکب اضافی ہو. ٹھیک ہے، اب یہ مرکب اضافی بن گیا. سسٹر آپ ہی پلیز بولیں، یہ سب 3-4 مل کے بولتے ہیں نا تو کسی کا کچھ نہیں پتا چلتا. جی آپ پلیز پھر میوٹ کر لیں. اب آخر میں میرے پاس رہ گیا بیزر بی. ٹھیک ہے، اب اسم سے لے کے رحیم تک میرے پاس مرکب اضافی آ گیا. اللہ، رحمان اور رحیم مل کے مرکب توصیفی بنے تھے. اللہ کیونکہ موصوف زیر والا تھا تو اس کی دونوں صفات زیر والی ہو گئی. اب اللہ کیوں زیر والا تھا؟ کیونکہ اسم مضاف ہے تو مضاف الیہ ہوتا ہی زیر والا ہے، تو اس نے اللہ کو زیر دی. تو جب اللہ زیر والا ہوا تو آٹومیٹکلی اس کی صفات بھی زیر والی ہو گئی. جب اللہ پیش والا تھا تو اس کی صفات پیش والی تھی. جب مضاف الیہ بنا اللہ تو آٹومیٹکلی وہ زیر میں گیا تو اس کی صفات بھی زیر میں چلی گئی. اب آ گیا اسم جو ہے مضاف اور پورا اللہ سے رحیم تک مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن گیا. اب پیچھے رہ گیا بی. اب بی نے کیا کیا؟ بی کو کیا کہتے ہیں؟ جار. جار. اور جار کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور. مجرور اسم. اب یہ مجرور اسم کیا میں صرف اسم کو لوں گی؟ نہیں، مکمل مرکب اضافی کو. مکمل مرکب اضافی کو. انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں ہے کہ مشکل لگ رہا ہے؟ نہیں، آسان ہو گیا. پورا کا پورا مرکب اضافی اسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورا مرکب اضافی ہے جو آپس میں چپک چکا ہے، جو آپس میں جڑ چکے ہیں، اور یہ پورے مل کے بی کا مجرور اسم بنے گا. اور جار اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ مرکب جاری. تو یہ تو پورا کا پورا ہی مرکب جاری بن گیا. تو ہم نے تو پڑھا مرکب جاری نہ مبتدا ہوتا ہے نہ خبر ہوتی ہے. تو رہ کیا گیا ہمارے پاس پیچھے؟ تو کیا یہ جملہ ہے مکمل کہ نامکمل جملہ ہے؟ ٹیچر میم یہ بھی نامکمل جملہ جملہ. اسمی ہوگا. نہیں ٹیچر نامکمل جملہ ہے یہ. بیٹا ہم نے تو کہا کہ یہ پورا ایک بن گیا. جار مجرور. بی سے ہاں لے جی. کے رحیم تک یہ پورا کا پورا مرکب جاری بن گیا. تو مرکب جاری تو نہ مبتدا یہ بن ہی نہیں سکتا. تو اگر مبتدا ہی نام نہیں ہے تو پھر خبر، اگر یہ ساری خبر ہے تو مبتدا کے بغیر جملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نامکمل جملہ ہے. ناقص ہے، ناقص یہ جملہ. ناقص جملہ ہے، پورا کا پورا نامکمل جملہ ہے. اسی لیے اکثر لوگ اس کو اعوذ باللہ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. اب اس کا ترجمہ کیا بنا؟
اب میں جس کا نام لوں گی وہ بولے گا. میں اینڈ پہ جا رہی ہوں. بلکہ میں السا آپ سے پوچھتی ہوں. السا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ جی ہیلو, جی بولو. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بیٹا. بی کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ ساتھ اسم کا ساتھ نام. نام اللہ کے. جی آگے اس کی دو صفات ہیں. کون سا اللہ؟ جو رحمان ہے, جو رحمان اور رحیم ہے. جو رحمان اور رحیم ہے. نہیں کہہ سکتے, ہے کرو گے تو جملہ مکمل ہو جائے گا. ہمارا تو مکمل جملہ ہی نہیں ہے تو صرف مکمل جملے میں آتا ہے. ساتھ نام اللہ جو رحمان و رحیم. ٹھیک ہے نہیں کر سکتے, ہے کرنے سے مکمل جملہ ہو جاتا ہے. اب اس پورے کے اندر کیا شروع کا ورڈ آ رہا ہے؟ ہم اس کو پڑھتے ہیں نا شروع نام اللہ کے. کیا شروع ورڈ آ رہا ہے؟ نہیں میم. وہ ترجمہ ہم کہاں سے لاتے ہیں شروع نام اللہ کے؟ پتا نہیں. بیٹا جو یہاں ہے آپ اس کی بات کرو نا سیما. آپ نے اگر پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کی بات تو نہ کرو. سوال ادھر ہو رہا ہے کہ جو یہاں لکھا ہوا ہے جی, اس میں کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ ہم شروع کر سکیں. ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ نام اللہ جو رحمان و رحیم. ٹھیک ہے. اب یہ نامکمل جملہ ہے. نہ ہم اس کو جملہ اسمیہ کہہ سکتے ہیں, نہ اس کو جملہ فعلیہ کہہ سکتے ہیں. فعل تو اس کے اندر ایک بھی نہیں ہے, اس لیے فعلیہ جملہ نہیں کہہ سکتے. اگر اسمیہ جملہ ہو تو اس میں مبتدا تو مسٹ ہے. خبر کے بغیر تو ہم اس کو متعلق اسم کہہ دیتے. اب یہ تو پورا متعلق اسم ہے, لیکن کس کے متعلق, کون سے متعلق اسم ہے؟ کوئی اسم ہے ہی نہیں. یہ تو پورا کا پورا متعلق اسم بن گیا. تو وہ اسم کدھر ہے جس کے متعلق ہے, جس کو ہم مبتدا کا نام دیں گے؟ وہ تو ہے ہی نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تو نامکمل جملہ ہے. تو علماء, جو بڑے بڑے علماء ہیں, انہوں نے پھر اس کا یہ انداز بنایا, انہوں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ لوگ دیکھو گے کہ یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوگا. اس لفظ کو یاد کر لیں. معذوف کیا لفظ ہے؟ معذوف. معذوف کس سے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حذف. کیا روٹ ورڈ ہوگا اس کا؟ بالکل معذوف. ہا ذال اور فے. حذف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپا ہوا, ہڈن, ڈیلیٹڈ. یعنی کہ اب علماء نے اس کا نتیجہ یہ عکس کیا, یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو لفظ ہے, یہ جو جملہ ہے نامکمل جملہ, اس سے پہلے ایک فعل ورڈ آیا ہوا تھا. اب کیونکہ ازیوم کیا ہے, خود ہی سے تصور کیا ہے, ایکچولی تو موجود نہیں ہے, تو ہر عالم نے اپنی مرضی سے ایک تصور کر لیا. اب میں صرف ان میں سے دو مثالیں دیتی ہوں. ایک نے کہا کہ یہاں اس سے پہلے لکھا ہوا تھا ابتدا. ابتدا کا جو پہلا والا حمزہ ہے یہ مضارع کا ہے. میں ابتدا کرتی ہوں یا میں ابتدا کرتا ہوں, اس کو انہوں نے کہا یہ فعل مضارع ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ابتدا کرتا ہوں یا کرتی ہوں, جو بھی پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور عالم صاحب نے کہا نہیں, یہاں پہ ابتدا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اشرعو ہے, کہ میں شروع کرتا ہوں. کیا ہے ادھر؟
یہاں پہ اشرعو ورڈ ہے. میں حمزہ پھر یہ فعل مضارع ہے اور حمزہ یتان کا ہے. آئے می وہ والا. اشرعو فعل مضارع اور واحد متکلم مذکر و مؤنث. اور اس کا میننگ کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں. آپ سمجھ آئی کہ یہ کہاں سے آیا شروع کرتا؟ اور یہ فعل مضارع ہے، میں شروع کرتا ہوں. اور اس کے اندر جو فعل کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک فاعل ہوتا ہے، اس میں انا کی ضمیر موجود ہے جو کہ فاعل بن کے آ رہا ہے، جو کہ شروع کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آئے جو ہے، آئے ہوتا ہے نا اشرعو میں، حمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، آئے، جس کو ہم انا کہتے ہیں. میں شروع کرتا ہوں. یہ فعل بالفاعل ہے، یعنی کہ وہ فعل جس کے اندر ایک فاعل چھپا ہوا ہے اور فاعل ہے انا. میں شروع کرتا ہوں یا میں ابتدا کرتا ہوں. اور یہ جو ہے اس کے بعد یہ پورا جملہ آ جاتا ہے جس کو اب ہم متعلق فعل کہیں گے، کیونکہ اب یہ فعلیہ جملہ ہو گیا نا، فعل سے شروع ہو رہا ہے. تو جو جملہ فعل سے شروع ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. تو یہ فعل بالفاعل جملہ فعلیہ ہے، اور یہ اس کے آگے فعل فاعل کے بعد جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اس کا متعلق فعل ہے، اس جملے کا متعلق فعل ہے، اور یہ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے میم یہ ساری چیزیں تو نظر نہیں آتی نا. جی ابھی آپ بڑا کچھ پڑھو گے قرآن میں جس کو ہم کہیں گے کہ یہ معذوف ہے، کہ یہ ہے ہی نہیں، مطلب ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے. میم یہ جملہ تو فعلیہ بن رہا ہے، پھر ہم اس کو متعلق فعل کیوں کہیں گے؟ بیٹا آپ کو کہا تھا نا، مرکب جاری جب فعلیہ جملہ میں آتا ہے تو متعلق فعل کہلاتا ہے، اور اسمیہ جملہ میں آتا ہے تو متعلق اسم کہلاتا ہے. وہ مین پارٹ کبھی نہیں بن کے آ سکتا، مبتدا اور خبر بھی نہیں بن سکتا، اور فعلیہ جملہ میں فعل فاعل اور مفعول بھی نہیں بن سکتا. میم پھر اس کا مطلب اس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے. بیٹا مبتدا جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے، جملہ اسمیہ تو ہم نے بنایا ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے جملہ فعلیہ بنایا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بسم اللہ پورا یہ جملہ فعلیہ ہے؟ جی ہم جب اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے نا اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ جملہ فعلیہ ہے. یا ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ابتدا کرتی ہوں یا میں شروع کرتی ہوں. تو دنیا بھر میں جب قرآن کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں شروع کرتی ہوں، تو وہاں پہ وہ تصور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں ہڈن اشرعو لکھا ہوا ہے، تو وہ ترجمہ بنتا ہے کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان اور رحیم. اب یہ مکمل جملہ ہو گیا، اب میں ہے لگاؤں گی. سمجھ آئی؟ کون کنفیوز ہو گیا؟ کس کو سمجھ آ گئی؟ یہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. جی میم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ یہ ایک وقت میں بیٹا اگر ایک ہاتھ کھڑا کرے گا تو میرے لیے بہت آسانی ہوگی، سب بولیں گے تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی. میں بتاؤں تھوڑا سا؟ نہیں بتانے والا ٹائم نہیں ہے، ہماری کلاس اوور ہو چکی ہے. جس کا کوئی سوال ہے وہ پوچھے. جی میں نے ذرا اس کو تھوڑا دوبارہ ایکسپلین کر دیں کہ یہ اب یہ جو ہے جملہ فعلیہ بن گیا، وہ اشرعو اشرعو کو ہم نے کہا یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. فعل بالفاعل حمزہ یتان کا ہے، جس طرح ہم اس کو
اگر میں کھول کے بیان کروں نا، اشرا کو میں لیتی ہوں، اس کو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں مثال کے طور پہ. اگر میں اس کو مضارع بناتی ہوں نا، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، بیٹا کلاس اوور ہو گئی ہے. اگر ہم یہ تان سے شروع کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے بنے گا یش. یہ تان ہمیشہ زبر والی ہوتی ہے اور پہلا لیٹر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. یہ پڑھا نا ہم نے مضارع میں؟ جی ہاں جی جی جی. یش یش رعو، لاسٹ لیٹر ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. یش رعو، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا غائب. پھر اس کو حاضر بنائیں گے تو بن جائے گا تشرعو. اور پھر جب اس کو ہم واحد متکلم بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اشرعو. بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جی جی ہاں سر. اشرعو. اور اس کو جب ہم جمع متکلم بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ نشرعو. نشر کرنا کیا ہوتا ہے؟ نشر کرنا پڑا ہے آپ نے؟ نشر اس نے ہر جگہ نشر جی کر جی دیا جی ہے، یہ تو وہ تو علیحدہ ورڈ ہے. نشرعو. اور اسی کی اگر ہم گردان بنانا چاہیں تو یشرعو، یشرعانی، یشرعونا، تشرعو، تشرعانی، یشرحنا، اس سب پوری گردان بنتی جائے گی. تو ہم نے اس کو فعل مضارع لیا. ٹھیک ہے. تو مضارع کے اندر ہمیں پتہ ہے فعل کے اندر ایک فاعل بھی ہوتا ہے جس نے اس ایکشن کو کیا ہوا ہوتا ہے، جو ضمیر کی صورت میں اندر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اشرعو میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے انا کی ضمیر ہوگی. نشرعو میں ہم آتا ہے تو اس میں نحنو کی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یشرعو اشرعو کی بھی اندر اپنے اپنے ضمائر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ انا کی ضمیر ہے، میں شروع کرتی ہوں. اور فعل فاعل کے بعد جو یہ بنتا ہے، جب بھی کسی بھی جملے کے اندر ہم نے ابھی پڑھا کہ مرکب جاری جب بھی آتا ہے وہ مین حصہ نہیں بنتا بلکہ متعلق کے اسم بنتا ہے اسمیہ جملہ میں، اور متعلق کے فعل کہلاتا ہے. یعنی کہ وہ فعل کے بارے میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے. اب فعل کیا ہے؟ شروع کرنا. فعل شروع کرنا ہے نا، تو اس کے بارے میں انفارمیشن کیا دے رہا ہے؟ کیا شروع کر رہا ہے؟ سات نام اللہ کے، ساتھ نام جو کہ اللہ کے. رحمان جی اور جی رحیم ہے. کلیئر ہے؟ جی 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 وہ ٹھیک ہو گیا. جی. اور کسی کا سوال؟ بس یہ ذہنی طور پر میم ہم سوچیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو میں تھوڑا سا یہ کر سکتی ہوں ریپیٹ، اگر نہیں ہے تو نہیں بیٹا کلاس اوور ہو گئی ہے. اگلی کلاس کا میرا ساتھ ہی اگلی کلاس شروع ہو جاتی ہے. صرف سوال کرنے والے سوال ٹھیک ہے. کریں گے. آپ مجھے ریکارڈ کر کے تو بھیج اگر دینا، میں آپ کا سمجھ نہ سن آئے لوں تو گی. پھر کیا کریں؟ اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. میم یہ صرف ہم سوچ سکتے ہیں نا، مطلب ایک لگا تو نہیں ساتھ سکتے کہ جب بسم اللہ پڑھنا ہے تو ساتھ یہ تشرعو کہا جائے. صرف ذہن میں ہم کہیں گے، جی اس کو ذہن کلیئر میں کریں آپ گے. ہم ترجمہ تو یہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا. جی 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 ٹھیک ہے. جی. اور کسی کا سوال؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم بس آخری جو ہے وہ اس کی مجھے سمجھنے ہے کہ یہ جب پورا اکٹھا ہو گیا تو جو اشرع یا ابتدا ہے وہ بن گیا فعل بالفاعل. ٹھیک ہے. اور جو باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بن گیا متعلق فعل. بالکل ٹھیک ہے. تو اور یعنی اس میں مفعول نہیں ہے نا؟ مفعول نہیں ہے بیٹا. ہم نے جملہ فعلیہ جب پڑھا تھا نا، ہم نے کہا تھا اس کی 3-4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے جس میں فعل کے ساتھ صرف اکیلا فاعل ہوتا ہے. ایک وہ جی. جملہ فعلیہ ہوتا ہے جس میں فعل کے ساتھ صرف اکیلا مفعول آتا ہے، اس میں فاعل نہیں ہوتا. ایک وہ ٹھیک جملہ ہے. فعلیہ ہوتا ہے جس میں فعل کے ساتھ فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک. 3 ہو گئی. اور چوتھی وہ قسم ہے کہ جس میں مفعول، ہم نے کوئی 5 قسم کے مفعول پڑھے تھے، ایک سے زیادہ مفعول بھی ہو سکتے ہیں. اچھا. تو یہ کوئی 3-4 قسم کے جملہ فعلیہ ہوتے ہیں. تو یہ وہ ٹھیک. جملہ فعلیہ ہے جس میں فعل کے ساتھ صرف فاعل ہے، مفعول مسنگ ہے، اور ساتھ متعلق کے فعل آ گیا ہے.
ठीक है, दोबारा ठीक है। लगा देती हूँ, मैंने सफाई करवाई थी। जी आपा बेटा। मैंने पूछना था, अभी आप ये हरफे जार के 4 रीजन बता रही थी ना, तो चौथा रह गया, ताकि वो भी साथ क्लियर हो जाए। नहीं चौथा बेटा, रह गया चारों उसमें बताए ना। मैंने। एक मैंने बताया जार आता है हरफे जर की वजह से, 1। दूसरा मैंने कहा था अगर पीछे हरफे अतफ का वाव या औ लगा हो, क्योंकि वाव या औ क्या करता है, पिछले इसम को अगले इसम के साथ जोड़ देता है। अहमद और अमजद, नसरीन और अक्षंदा, सेब और फल, या सेब या फल। मैं आपके कहती हूँ चाय पीनी है या कॉफी, ठीक है। तो अगर वाव या औ आए तो ये मुरक्कब अतफी बनता है। तो मुरक्कब अतफी में हमने सीखा था कि जो भी पहला इसम होता है उसकी जो भी हरकत होगी और के साथ जितने वर्ड्स होंगे सबको वो हरकत लेनी पड़ेगी। तो अगर पहला अल्लाह अगर किसी वजह से जेर से हुआ तो उसके बाद वाव के साथ जितने लफ्ज अटैच होंगे सबको जेर वाला होना पड़ेगा। तो ये एक रीजन हो गई ना जेर में आने की। हाँ जी जी। दूसरी रीजन हो मैम गई। तीसरी रीजन मैंने कहा था कि अगर ये दोनों रीजन नहीं है तो फिर उस जेर वाले इसम के पीछे एक और इसम होगा। अब उस एक और इसम को हम देखेंगे कि वो हल्का फुल्का है या उससे आइडेंटिकल ट्विन है। ये दो रीजन ठीक है है, ना। अगर हल्का ठीक फुल्का है, है मैंने बस तो ये एक मुरक्कब लिखा इजाफी था, ये बना रहा ठीक है, हो गया। और अगर आइडेंटिकल ट्विन है तो मुरक्कब तौसीफी बना रहा है। ठीक है। अजाफी में क्यों जेर वाला है, क्योंकि मुजाफे इलाही होता ही जेर वाला है, उसके अलावा वो जेर के बगैर आ ही नहीं सकता। और अगर तौसीफी है तो अगर मौसूफ पहला वाला पिछला इसम अगर जेर वाला है तो उसकी मैंने कहा था सिफात सारी आइडेंटिकल होती हैं, तो उनको भी जेर लेनी पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पे हुआ कि अल्लाह तो मुजाफे इलाही होने की वजह से जेर में आया, तो ऑटोमेटिकली उनकी सिफतों को भी जेर लेनी पड़ी। तो यहाँ 3 रीजन तो आपको मिल गई ना। बिस्मी में आपको जार मजरूर की रीजन मिल गई, इसम अल्लाह में आपको मुजाफे इलाही की रीजन मिल गई, और अल्लाह के साथ रहमान रहीम मुरक्कब तौसीफी की रीजन मिल गई। 3 रीजन तो इसी के अंदर मौजूद है, सिर्फ अतफ वाली नहीं आई। मैम इस क्लास की ऑडियो किस ग्रुप में आती है? बेटा अब इसका नया बनाऊंगी ना मैं, इंशाल्लाह। आपके तो व्हाट्सएप के ग्रुप में तो आएगी, उसके अलावा मैं एक बनाऊंगी जिसमें डाला करूंगी। ये नहीं, ये वाली, ये जो सेकंड टाइम इसी की की क्लास बात है कर रही हूँ ना बेटा, इसका हमारी अपना क्लास तो अलग पहले व्हाट्सएप हुई ना ग्रुप मैम। है ना। नहीं, मैं यही कह रही थी कि ये इस लेसन की मुझे ऑडियो चाहिए थी, तो वो बेटा वो पूछ तो रही थी। ऑटोमेटिकली ग्रुप में आएगी, अगर आप ग्रुप में